اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات چل رہی تھی پروٹیکشن آف وٹنس، یعنی گواہ کے تحفظ سے، کہ گواہ کو ایسے سوالات کے جواب دینے سے جس سے وہ خود مجرم قرار دیا جا سکتا ہو، کس حد تک ایسے سوالات سے قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت آرٹیکل 15 اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کے تحت کس حد تک تحفظ حاصل ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گواہ ایسا فرد ہے جس نے کوئی واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ واقعہ عدالت میں زیر سماعت ہو، تو ایسا فرد اس واقعہ جس کو اس نے دیکھا ہے یا سنا ہے یا اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، عدالت میں کوئی بیان دے، تو ایسا فرد وٹنس کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے۔ اور انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ عدالت میں پوچھے گئے تمام سوالات کے جواب دے، لیکن گواہ کے کسی جواب پر اس کے اوپر دیوانی یا فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ کس حد تک پروٹیکشن دے رہا ہے، اس کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں، پھر آگے بات چلتی ہے۔ آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ کسی گواہ کو کسی مقدمے میں یا دیوانی یا فوجداری کارروائی میں کسی میٹر ریلیونٹ جو بھی ہے، یعنی جس کو ہم آسان زبان میں امر تنقیح طلب بھی کہہ سکتے ہیں اور انگلش میں ریلیونٹ میٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ریلیونٹ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے متعلق کسی معاملے کی نسبت کسی سوال کا جواب دینے سے اس بنا پر معاف نہیں کیا جائے گا کہ جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے وہ گواہ جو ہے وہ مجرم ٹھہرے گا، مجرم بن جائے گا، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جواب دینے سے وہ ملزم کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، اپنے آپ کو انکریمنیٹ کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو مجرم بنا بیٹھے گا۔ یا یہ کہ مذکور گواہ کو کسی قسم کی اس جواب دینے کی وجہ سے کوئی سزا یا کسی پراپرٹی کے ضبط ہونے کا وہ مستجب قرار پائے گا، وہ لائبل قرار پائے گا، سبجیکٹ ٹو ہو جائے گا، یا اس سوال کا جواب دینے سے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی سزا یا ضبطگی جو ہے کسی پراپرٹی کی جو اس گواہ کی ہے وہ اس کے سبجیکٹ ہو جائے گا، یعنی اس کے مستجب ہونے کا باعث ہو سکے گا۔ وہ جواب دینا اتنا اس کے لیے، اس کویسچن کا جواب دینا اس کو مجرم قرار دے گا اور وہ لائبل ہو جائے گا، وہ سبجیکٹ ٹو پنشمنٹ ہو جائے گا۔ آگے قانون آرٹیکل 15 کے اندر ہی کہتا ہے مگر شرط یہ ہے، نو سچ آنسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے
کہ ایسا جواب دینے سے جس کے دینے کے لیے کسی گواہ کو مجبور کیا جائے گا اسے کسی گرفتاری یا کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کا لائبل قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو کسی گرفتاری یا قانونی کارروائی کا مستجب قرار نہیں دیا جائے گا، یا اسے کسی فوجداری کارروائی میں اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ نہیں رکھ لیا جائے گا، ماں سوائے اس کے ایکسیپشن آ گئی ہے۔ پھر ایسی قانونی کارروائی کے جو مذکورہ جو جواب دیا ہے اس انکریمینیٹنگ کوسچن کا، اس کے ذریعے جھوٹی گواہی دینے کی بنا پر اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس پر پروٹیکشن اس کو نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، وہ مستوجب ہے سزا کا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ادروائز کوئی جو جواب دے گا اس کی بنا پر اس کو کسی فوجداری یا دیوانی حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی اس کو مستجب قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر گواہ کو عدالت میں ہر قسم کے سوالات کے جواب دینے کا پابند کر دیا گیا، اور اسے کسی بھی ریلیونٹ میٹر کے بارے میں سوالات کے جواب قانون کہتا ہے کہ دینے چاہیے، اور اسے کسی بھی ریلیونٹ میٹر کے بارے میں سوال کا جواب دینے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے جواب وہ اس کو کمپیل تو کیا گیا ہے ایسا سوال کر کے جو اس کو انکریمنیٹ کر جائے گا اس کا جواب ہی، لیکن ایسے جواب پر نہ تو اسے گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی قانونی فوجداری کارروائی ہو سکے گی، ماں سوائے اس چیز کے کہ اگر وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب اس بات کی انٹرپریٹیشن میرے دوستو پی ایل ڈی 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 503، پی ایل ڈی 1997 کراچی ہائی کورٹ پیج 41، آل انڈیا رپورٹر 1980 سپریم کورٹ پیج 1361، آل انڈیا رپورٹر 1989 سپریم کورٹ پیج 598، اور آل انڈیا رپورٹر 2015 سپریم کورٹ پیج 1816 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اب جب عدالت میں گواہ سے سوالات پوچھے جائیں یا اسے سوالات کے جواب دینے پر مجبور کیا جائے تو وہ ایسے سوال جو کہ اس کو انکریمنیٹ کر جائے اس کا جواب، تو ان سوالات کے نتیجے میں نہ ہی اس سے گرفتار کیا جائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی دیوانی کارروائی ہوگی اور نہ ہی فوجداری کارروائی ہوگی، اور گواہ کو صرف انہی سوالات کا جواب دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو کسی ریلیونٹ میٹر یعنی کسی امر تنقیح طلب پر فیصلہ دینے کے لیے ضروری ہے، وہ جو واقعہ ہے جس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے اس کا فیصلہ دینے کے لیے اس سوال کا جواب لازمی تھا۔ یاد رکھیے گا کہ غیر متعلقہ سوالات نہ ہی پوچھے جائیں گے اور نہ ہی غیر متعلقہ سوالات کے حوالے سے گواہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جس عدالت میں کارروائی جاری ہے اس عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے، اس بات کو ڈٹرمن کرے کہ آیا جو متعلقہ سوال ہے وہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ اگر فریق مخالف اعتراض کرے کہ جناب جو سوال کیا جا رہا ہے وہ انکریمنیٹنگ بھی ہے، فضول ہے اور وہ سوال نامناسب ہے، تو عدالت مداخلت کر کے اس سوال کو ڈٹرمن کرے گی کہ کیا یہ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب عدالت کچھ سوالات پوچھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے جن کا مقصد
صرف الزام لگانا ہو، کسی کے اوپر خام خواہ میں الزام تراشی کرنا، یا ایسا سوال جو غیر واضح ہو، وقت ضائع کرتا ہو، کوئی ریلیونٹ نہ ہو، کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو عدالت کو، اور گواہ کو کسی امر تنقیح طلب کے بارے میں جواب دینے پر اگر وہ ریلیونٹ ہے تو مجبور کیا جا سکتا ہے، اور جب گواہ ایسے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دے تو ایسے گواہ کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ انڈر سیکشن 197 پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے، اور سیکشن 179 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جواب دے، اگر نہیں ہے اٹ مین وہ غلط بیانی کر رہا ہے اور معاملات کو عدالت سے چھپا رہا ہے۔ اب اسی بات کو اگر ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 144 کے مطابق کسی گواہ سے بغیر کسی مناسب اور معقول وجہ کے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، جیسے آرٹیکل 144 قانون شہادت آرڈر 1984 بھی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ بھئی غیر مناسب سوال جو ہیں وہ قطعی صورت نہیں پوچھنے چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے تھوڑی سی ہم پچھلے آرٹیکل کے اعتبار سے، آرٹیکل اگر ہم آرٹیکل 4 سے ہم لے کے آرٹیکل 14 تک کی جو اسٹیچوٹ ہے اس کی احکامات کی روشنی میں دیکھا جائے آرٹیکل 15 کو، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آرٹیکل 4 سے لے کے 14 تک جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت استحقاق حاصل ہونے کی صورت میں گواہ کو کوئی بیان دینے یا کسی قسم کی کوئی دستاویز دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت گواہ کو بیان تو بھیا دینا پڑے گا، لیکن اس بیان کی بنیاد پر گواہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر دی گئی ہے، اس کو تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں دوستو تو یاد رکھیے گا پی ایل ڈی 1962 لاہور ہائی کورٹ پیج 271 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کا تعلق صرف گواہ سے ہے، اور آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 ہمیشہ گواہ کی عدالت میں شہادت دینے یا کمیشن کے روبرو شہادت دینے کے اوپر ہی آرٹیکل 15 جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ گواہ جو ہے خواہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی تو نہیں کی جائے گی، اور یہ تحفظ اسے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ گواہ جو ہے وہ بلا خوف و خطر جو ہے گواہی دے سکے، اور اس کے لیے آرٹیکل 15 میں اتنا ڈر رکھ دیا گیا ہے کہ اگر اس نے جھوٹی گواہی دی تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ادروائز اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جھوٹی گواہی دے گا، جھوٹ بولے گا تو پھر سزا ہوگی اس کو۔ یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کسی بھی گواہ کو یہ استحقاق نہیں دیتا ہے کہ وہ عدالت کے طلب کرنے پر کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کرتے، وہ حلف اٹھانے کے بعد بعض سوالات کے جوابات کے سلسلے میں تحفظ کا دعویٰ تو کر سکتا ہے۔ اگر دو افراد کے خلاف الگ الگ فوجداری کارروائی ہو رہی ہے تو ایک ملزم سے دوسرے کے بارے میں سوالات تو کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ان سوالات کے جوابات دینے کا پابند ہے
تاہم آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 اس کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ایسے جوابات کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان جوابات کی روشنی میں اسے کسی جرم کا مرتکب قرار دیا جائے گا، اور کسی گواہ کو صرف اس صورت میں آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 میں تحفظ حاصل ہوگا جب اس نے کسی سوال کا جواب دینے سے اس وجہ سے معذوری ظاہر کی ہو کہ مطلوبہ جواب اسے مجرم ٹھہرائے گا، لیکن عدالت نے اسے انصاف کے تقاضوں کے لیے اسے جواب دینے پر مجبور کیا ہے، اور اگر گواہ نے جواب دینے سے معذوری ظاہر نہ کی تو ایسے جواب کو اس کے خلاف فوجداری کارروائی میں اسے مجرم ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اگر گواہ نے جواب دینے سے معذوری کا اظہار آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 میں بیان کردہ جو طریقہ کار ہے اس کے علاوہ کسی دیگر موجب کی بنا پر کیا ہو، مثلاً وہ یہ کہا ہو کہ سوال کے جواب سے اس کے خلاف دیوانی کارروائی ہو سکے گی یا جواب دینے سے اسے کوئی مالی نقصان ہوگا، تو دین اس صورت میں اسے آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت جو استحقاق ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 ہر مقدمے میں اپنے حالات و واقعات کے ساتھ ہی اپلائی ہونا ہے۔ مجبوری یا دباؤ امپلائڈلی یا ایکسپریسلی، لیکن اگر کسی خاص مقدمے کے حالات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ گواہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اسے بیان دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر خواہ اس نے سوال پر اعتراض کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ آرٹیکل 15 کے تحت پروٹیکشن کا استحقاق جو اس کو موجود ہے اس کے مطالبے کا حقدار ہے۔ اب اس بات کی اگر آپ مزید انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو دوستو 1990 ALD پیج 226 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گواہ کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ سوال کا ایسا سوال جو کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جواب اس کو انکریمنیٹ کر دے گا، اس کو مجرم بنا دے گا، تو بہتر طریقہ یہی ہے اس گواہ کے لیے کہ وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے عدالت سے پوچھے کہ آیا وہ سوال کا جواب دینے کا پابند بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر عدالت نے مجبور کیا اس کو جواب دینے کے لیے تو پھر آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت اس کو استحقاق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر گواہ کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا اور سوال کا جواب دے دیتا ہے دین اس کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ طریقہ کار یہی ہے کہ وہ رک جائے، جب ایسا سوال اس کو کر دیا گیا جس کا جواب اس کو انکریمنیٹ کر جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے اور عدالت سے اپنا تحفظ مانگے، اس سے کہے کہ اگر میں اس بات کا جواب دوں یا نہ دوں، جب عدالت کہے کہ جواب دینا پڑے گا، ریلیونٹ ٹو دا پروسیڈنگ ہے، سچائی کو باہر نکالنے کے لیے یہ جواب بہت ضروری ہے، تو دین وہ جواب دینے پر اس کو مجبور بھی کیا گیا، اور وہ جب اس نے کہہ دیا کہ وہ تحفظ اس کو حاصل ہے تو پھر آرٹیکل 15 کا استحقاق اس کے پاس موجود ہے، اور اگر اس کو کسی قسم کا وہ استفسار نہیں کرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا ہے، تو پھر جواب دے دیتا ہے، تو پھر اس کو تحفظ حاصل تو نہیں ہوگا۔ اب دوستو یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 15 کے تحت گواہ کو صرف فوجداری کارروائی سے تحفظ مل جاتا ہے، لیکن جھوٹی گواہی خواہ وہ دیوانی مقدمے میں دے رہا ہے یا فوجداری کارروائی میں، تو پھر
جو ہے اس کا اطلاق کسی دیوانی کارروائی یا جو جھوٹ بولنا ہے اس کی کارروائی کے اوپر جو ہے، یعنی جھوٹ کے اوپر اس کو سزا لازمی ملنی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت گواہوں کو اس لیے تحفظ دیا گیا ہے تاکہ وہ بغیر کسی خطرے کے جو بھی سوال ان سے پوچھا جائے اس کا جواب دے سکیں۔ ان کے لیے یہ خوف ہی کافی ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو جھوٹ کی بنا پر ان کے خلاف دیوانی کارروائی تو ہوگی ہی ہوگی، ان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر فوجداری کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1990 ALD پیج 226 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں اسی بات نقطے کو تو PLD 1997 کراچی ہائی کورٹ پیج 41 اور 2001 PCR پیج 34 ہے جی، جس میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت جو کسی گواہ سے جو سوالات پوچھے جائیں گے اگر وہ اس کو انکریمنیٹ کر رہے ہوں تو اس کو کس طرح سے استحقاق حاصل ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ماں سوائے یہ کہ وہ جھوٹی گواہی اگر دے رہا ہے تو پھر اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیں دوستو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کی گپ شپ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔